السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہم ایسے بدگمان تھے۔ ناول کی رائٹر ہیں زہرہ نواب۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ عنبر، تم نے نوروز اور نوید وغیرہ کو دیکھا ہے؟ سکندر ساجد نے زمین پر دائرے کی شکل میں بیٹھے گروپ میں عنبر یزدانی سے پوچھا۔ نوروز تو مجھے سلور جوبلی گیٹ پر ملا تھا، اور نوید کی تشریح تم کرو، کون سی نوید یا کون سے نوید کی بات کر رہے ہو؟ عنبر یزدانی نے ہنستے ہوئے کہا اور کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نوید شہر کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر ساجد نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یوں کہو نا، وہ یاسر وغیرہ کے ساتھ شیخ زید سینٹر کی طرف گئی ہے، ایسے کچھ کام تھا وہاں، مجھے کہہ رہی تھی چلنے کو، پھر یاسر اور صبا چلے گئے اس کے ساتھ، میں پہلے ہی اتنی تھک چکی ہوں۔ عنبر یزدانی نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ تم کیوں تھک گئی ہو؟ کہیں تم اور دانش مل کر ڈپارٹمنٹ میں جھاڑو تو نہیں لگا رہے تھے؟ وہ بھی ذرا انرجی حاصل کرنے کینٹین تک گیا ہے۔ سکندر ساجد نے عنبر کو چھیڑا۔ ہم کیوں لگانے لگے جھاڑو؟ اس کام کے لیے سکندر ساجد اور شمشیر بھائی جو موجود ہیں، اور دانش کو آنے دو، ذرا بھی یہیں بیٹھا تھا، مگر کینٹین جاتے ہوئے چوری چوری چلا گیا، کنجوس کہیں کا۔ عنبر نے غصے میں کہا۔ کوئی بات نہیں عنبر صاحبہ، وہ بیچارہ اتنی انرجی حاصل کر کے نہیں آئے گا جتنی تمہیں منانے میں ضائع ہو جائے گی۔ سکندر ہنستے ہوئے ان کے جھگڑوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بولا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں سب کا؟ عنبر نے فوراً یاد آنے پر پوچھا۔ وہ میں آ کر بتاتا ہوں، میں ذرا NED کی طرف جا رہا ہوں، وہ لوگ آئیں تو انہیں یہیں بیٹھنے کو کہنا، میں اور شمشیر ابھی آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اور ہاں یاد آیا، آویز آئی ہے کہ نہیں؟ اگر نظر آ جائے تو تم اسے بھی روکنا، مجھے تم سب سے ضروری کام ہے، اوکے؟ پھر سکندر ساجد کہتا وہ اپنے بائک کی طرف چل پڑا، اور عنبر یزدانی آویز عالم کو ڈھونڈنے لائبریری کی جانب چل دی۔ وہ سب فارمیسی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان کا گروپ 10 ایسے طلباء پر مشتمل تھا جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی کریم کہلاتے تھے۔ دانش، تم آرٹس فیکلٹی کی طرف کیا کرنے جاتے ہو؟ عنبر یزدانی نے غصے سے دانش حیات سے پوچھا۔ میں تو نہیں گیا تھا، یہ یاسر اور نوید زیدی لے گئے تھے، پوچھ لو ان سے، دانش نے عنبر سے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیوں، ان دونوں کو کیا کام تھا وہاں؟ عنبر پولیس والوں کی طرح انویسٹیگیشن کرنے لگی۔ چھوڑو نا عنبر، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو بیچارے بچے کے؟ آویز عالم نے پین روک کر کہا۔ ہاں بھائی عنبر، یہ سارے لڑائی جھگڑے شادی کے بعد کے لیے رکھو، ابھی توجہ سے پڑھائی کرو، شمشیر افندی نے کہا۔ ہاں بھائی، ویسے بھی پوزیشن اس نئے لڑکے ارکم بخاری کی لگتی ہے یار، سچ اتنا پڑھاکو ہے، دیکھا نہیں؟ اس کا اسائنمنٹ سب سے شاندار تھا، اس نے تو آویز کے نمبر بھی لے لیے ہیں۔ کیوں آویز، اس بار تم نے محنت کم کی ہے شاید؟ سکندر نے کہا تو آویز کتابوں سے سر اٹھا کر غور سے اس کی بات سننے لگی۔ واقعی یار، پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ، ہم سب بھی تو اتنا پڑھتے ہیں، مگر وہ تو پتہ نہیں پڑھنے کے بجائے کتابیں گول کر پیتا ہے۔ نوید زیدی نے تبصرہ کیا۔ مگر ہم اپنی پوزیشن جانے نہیں دیں گے، نوروز نے عزم سے کہا۔ نوروز صاحب، آپ مجھ سے لگا لیں شرط، ارکم بخاری اب کسی کو آگے جانے نہیں دے گا، صبا نے فخر سے کہا۔ بس بھئی، یہ ارکم بخاری نامہ آپ ختم کرو، اسی کے قصیدے پڑھتے رہو گے تم لوگ، یا خود بھی کچھ پڑھو گے؟ اور ہاں، پھر تم نے کیا تیاری کی شمشیر سیمینار کی؟ آویز نے پوچھا تو شمشیر افندی اور سکندر ساجد اسے اور باقی سب کو سیمینار کے متعلق معلومات دینے لگے۔ تم لوگ یہاں کون سی گول میز کانفرنس منعقد کیے بیٹھے ہو یاسر خان کے بغیر؟ یاسر نے آتے ہی ان سب کو یوں سر جوڑ کر بیٹھے دیکھا تو پوچھا۔ وہ خود بکس ایشو کروانے لائبریری گیا تھا، وہ سب کمبائنڈ اسٹڈی کرتے تھے، اسی لیے وہ ان لوگوں سے بھی کارڈ لے گیا تھا کتابیں ایشو کروانے کے لیے۔ ہم تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں صبا فخر کے ساتھ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں بیٹا؟ شمشیر افندی نے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ یاسر بھی شمشیر کی کمر پر دب مارتا ہوا بیٹھ گیا۔ آپ ہی، آپ کو پاپا اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، مونا نے آ کر کہا تو وہ چونک پڑی، شاید وہ پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ اچھا میں آ رہی ہوں، وہ کتابیں ایک سائڈ پر رکھ کر کپڑے صحیح کرتی ہوئی چل پڑی۔ السلام علیکم پاپا، اس نے عالم زیب صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو بھائی، ہمارا بیٹا ہمیں اتنے دن نظر کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے لاڈلی بیٹی سے شکوہ کیا۔ سوری پاپا، بس کبھی آپ گھر میں نہیں ملتے، کبھی میں پڑھنے میں مصروف ہوتی ہوں، اس نے شرمندگی سے کہا۔ بیٹا میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تمہاری امی تمہاری شکایت کر رہی ہیں، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ کیوں پاپا، میں نے کیا کیا ہے؟ آویز پاس بیٹھی بالوں میں برش کرتی ہوئی ماما کی طرف دیکھ کر بولی۔ بیٹا اگر تمہاری ماما کہہ رہی ہیں تو چلی جاؤ لاہور، چند دنوں کی تو بات ہے، بس جلدی لوٹ آؤ گے تم لوگ، عالم زیب صاحب نے اسے منانے کے انداز میں کہا۔ پاپا میرے سیمسٹر سر پر ہیں اور اس بار تو پہلے ہی میری پوزیشن خطرے میں ہے، اگر ان دنوں میں یہ شادیاں ٹرینڈ کرتی رہی تو پھر گئی کام سے، آویز نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس کے خالہ زاد بھائی کی شادی تھی جس میں جانے کے لیے امی اسے مجبور کر رہی تھیں، مگر وہ کسی طور ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیوں بھائی، ہماری زین بیٹی کو پوزیشن کا کیا خطرہ لاحق ہو گیا ہے؟
انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی ذہین اور محنتی بیٹی کی طرف دیکھا۔ پاپا، ایک لڑکا لاہور سے مائیگریشن کروا کر آیا ہے، اس بار سب کے خیال میں پوزیشن اس کی آئے گی۔ پتہ نہیں پاپا کتنا پڑھتا ہے وہ لڑکا، ابھی سے آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر سب پروفیسرز کے پسندیدہ اسٹوڈنٹ میں شمار ہونے لگا ہے۔ یہی نہیں پاپا، اس نے ہم سب کی شہرت بھی کم کر دی ہے، ہر وقت بس چپ چاپ پڑھتا رہتا ہے، ہر اسائنمنٹ میں مجھ سے زیادہ نمبر لے رہا ہے، ورنہ پاپا آپ تو جانتے ہیں ان 9 میں سے بھی کبھی کسی نے مجھ سے زیادہ نمبر نہیں لیے۔ اس نے پاپا مما آپ لوگ ابھی تو مجھے معاف رکھیں، بعد میں جہاں آپ لوگ کہیں گے میں وہاں سر کے بل چلوں گی۔ آویز نے مذاق کے انداز میں انکار کیا، اسے ماما کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ چلے بیگم، ابھی آپ ہماری بیٹی کو معاف کریں اور انم اور مونا کو لے جائیں۔ عالم زیب نے بیٹی کے حق میں فیصلہ دیا۔ کیا کروں، وہ انم بھی تو نہیں چل رہی، اسے بھی تو اپنا MBBS ماں سے زیادہ پیارا ہے، رہ گئی مونا، اسے ہی لے جاؤں گی، ماما نے ہلکی سی ناراضگی لیے ہوئے کہا۔ آویز شانت ہو گئی۔ لگتا ہے پڑھتے پڑھتے ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، آنکھیں نوید زیدی کے موٹے چشمے جیسے چشموں کے پیچھے چھپ جائیں گی، اور لوگ ہمیں خپتی سمجھ کر ہمارے پاس بیٹھیں گی بھی نہیں۔ آویز عالم نے فکر مندی سے کہا۔ وہ سب اکٹھے بیٹھے سیمسٹرز کی تیاری کر رہے تھے۔ چلیں شمشیر بھائی، انکل عالم زیب کے پاس چلتے ہیں ذرا، نوید سیر نے کہا۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں؟ سب نے اس غیر متوقع جملے پر کہا۔ میں سمجھ گیا نوید کا مطلب، یعنی کہ اب آویز خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میرا کچھ انتظام کریں۔ سکندر ساجد نے کہا تو سب کا کہکا گونجا۔ دیکھو، میں تم کو خبردار کر رہی ہوں کہ اگر پڑھنا ہے تو یہاں بیٹھو، ورنہ یہاں سے دفان ہو جاؤ، عنبر یزدانی نے سنجیدگی سے کہا۔ لو بھائی، آج تو عنبر صاحبہ کو کتابوں سے عشق ہو گیا ہے، دانش نے اپنا قرض اتارا۔ جی نہیں جناب، ابھی عشق نہیں ہوا، بلکہ سر FM کی پھٹکار کا اثر ہو گیا ہے، نوروز نے کہا، جو اس کی پروفیسر فہیم مرزا سے جھاڑ کا رازدار تھا۔ اچھا عنبر، تم نے بتایا نہیں، سر FM کیا کہہ رہے تھے؟ صبا فخر نے عنبر یزدانی سے پوچھا۔ مجھے تم سے پیار ہے، قسم سے مجھے تم سے پیار ہے، یاسر نے صبا فخر کی بات کے جواب میں لہک لہک کر گانا شروع کر دیا۔ یاسر پلیز یار سنجیدہ ہو جاؤ، میں جتنا زیادہ اس پڑھاکو سے ڈر رہی ہوں، تم لوگ اتنے بے فکر ہو رہے ہو۔ آویز عالم نے یاسر کے مسخرے پن پر ڈانٹا۔ واقعی ہمیں تو اور زیادہ سنجیدگی سے پڑھنا چاہیے، اس نے تو اتنے عرصے میں کسی سے دوستی بھی نہیں کی، اتنا کم گو ہے کہ بس، اور اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو لائبریری، لیبارٹری اور بک سے آگے کی نہیں۔ نوید زیدی نے بہت خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یار میں کہتا ہوں کسی طرح اس سے دوستی کی جائے تو کام آسان ہو جائے، مگر وہ کسی سے بات نہیں کرتا، بہت پراؤڈ ہے، شمشیر افندی نے کہا۔ کوئی طریقہ سوچا اسے پھنسانے کے لیے، یار زبردست نوٹس اور ہیلپ مل جایا کرے گی اس کتابی کیڑے سے، سکندر ساجد نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ناممکن، وہ جب کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تو دوستی تو امپاسبل ہے، دانش حیات نے اپنا خیال ظاہر کیا، مگر میں ہر ناممکن کو ممکن بنانا چاہتا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس بات کا کتنا کریز ہے، شمشیر افندی نے عزم سے کہا۔ ان سب کا یہ گروپ بھی شمشیر افندی ہی کا بنایا ہوا تھا، وہ بھی فارمیسی سے ہر ذہین اسٹوڈنٹ کو ایک سرکل کی صورت میں اکٹھا کرتا آیا تھا، اور اب فارمیسی میں وہ لوگ 10 کے گروپ کی صورت میں جمع تھے۔ شمشیر افندی کو ارکم بخاری پر بہت غصہ آتا جب وہ اس کی کسی بات کو ہوں ہاں میں ٹال کر گریز کر جاتا۔ دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ ایک سانبری کھوپڑی بہت سے مسئلوں کا حل ہوتی ہے، ہم لوگوں کے پاس 10 دماغ ہیں، شیطان کے پھر کوئی آئیڈیا کیوں نہیں آ رہا اس کو ہٹانے کا؟ شمشیر افندی کو سب کی سست مزاجی پر غصہ آ رہا تھا۔ آئیڈیا تو بہت زبردست ہے میرے پاس، مگر ذرا مشکل ہے، نور نعمانی نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے بتاؤ، یہ فیصلہ بعد میں کریں گے، مشکل ہے یا آسان؟ سکندر ساجد نے فوراً کہا تو وہ سب کو اپنی قیمتی آئیڈیا سے نوازنے لگا۔ سب اپنے کام چھوڑ کر غور سے سننے لگے۔ پتر گاؤں کب آؤ گے؟ لاہور سے تو پھر بھی چکر لگا لیتے تھے، اب تو اتنی دور جا بیٹھے ہو، پتہ ہے نا میں تمہارے بغیر کتنا اداس رہتا ہوں، آپ کے بغیر ایک منٹ بھی دل نہیں لگتا میرا، مگر آپ تو جانتے ہیں کتنی مشکل پڑھائی ہے، میں جون میں آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ارکم نے پیار سے انہیں تسلی دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے عرصے کے لیے دور ہوئے تھے۔ نہ پتر، جون تو بڑی دور ہے، تو ایک چکر اس سے پہلے لگا لے، انہیں تو اپنی جان ارکم میں لگتی تھی۔ بابا جانی، اگر میں پہلے آ گیا تو میں فیل ہو جاؤں گا، اور آپ تو جلدی جلدی میری تعلیم مکمل ہونے کی دعا کرتے ہیں، اس طرح تو آپ کی دعا پوری نہیں ہوگی، بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں، ایسا کریں آپ آ جائیں کچھ دن کے لیے میرے پاس۔ ارکم نے حل پیش کیا۔ پھر ادھر کا کیا ہوگا، اتنے بکھیڑے کون سنبھالے گا؟ وہ کبھی اپنے گاؤں سے دور نہیں گئے تھے، اس لیے انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ چاچا کمالہ ہے نا، وہ سب دیکھ لے گا، بس آپ آ جائیں کچھ دن کے لیے، میرا بھی دل لگ جائے گا۔ ارکم نے کہا تو انہیں ماننا پڑا، وہ اس کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتے تھے۔ عباس بخاری بہت بڑے جاگیردار تھے،
انہیں خدا نے بیٹا عطا کیا تو بیوی چھین لی۔ انہیں اپنی شریک سفر سے بہت محبت تھی، ان کے انتقال نے تو انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ بہت مشکل سے سنبھل پائے، سب نے انہیں بہت احساس دلایا کہ وہ جاگیرداری کے ساتھ بیٹے کی پرورش نہیں کر پائیں گے، اس لیے شادی کر لیں، مگر انہوں نے بیٹے کو اپنا سب کچھ مان کر اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا، ماں باپ دونوں کا پیار اور توجہ دی۔ حشام بخاری خود بھی بہت سمجھدار اور ذہین تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی زمینیں سنبھال لیں تو عباس بخاری نے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی عذرا سے ان کی شادی کر دی۔ خدا نے انہیں پوتے سے نواز کر ان کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا، مگر ان کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ ایک دن ان کی بہو اور بیٹا شاپنگ کے لیے شہر جا رہے تھے کہ گاڑی درخت سے ٹکرا جانے سے گاڑی میں آگ لگ گئی اور حشام بخاری اور عذرا حشام دونوں شعلوں کی نظر ہو گئے۔ اس صدمے نے تو انہیں بالکل پاگل کر دیا، مگر اپنے 4 سالہ پوتے ارکم پر نظر پڑتے ہی انہوں نے خود کو سنبھالا کہ انہیں اس ننھے پودے کو پروان چڑھانا تھا، تو وہ سب کچھ بھول بھال کر اس کی پرورش میں لگ گئے۔ وہ ایک دن بھی ارکم کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ دادا پوتا دونوں ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس لیے تعلیم کے لیے اس کا دور رہنا انہیں بہت ناگوار گزرتا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ چوٹی کون سر کرے گا؟ نوروز نعمانی نے اپنے گروپ ممبران سے کہا۔ میں کروں گی، آویز عالم نے کہا تو شمشیر افندی کی آنکھوں میں فتح کے سائے لہرانے لگے، کیونکہ آویز عالم بہت تیز لڑکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آویز عالم یہ کام بہت آسانی سے کر لے گی۔ سوچ لو آویز، بہت مشکل کام ہے، وہ کوئی عام سا دل پھینک لڑکا نہیں۔ دانش حیات نے کہا۔ واقعی آویز، ایسا نہ ہو کہ تم ہار جاؤ۔ سکندر ساجد نے کہا۔ چلو شرط لگا لو، میں جیت جاؤں گی۔ میرا نام آویز عالم ہے، سمجھے تم؟ آویز نے یقین سے جواب دیا۔ اگر آویز تم ہار گئی تو تمہیں بال کٹوانے پڑیں گے، سوچ لو۔ شمشیر افندی نے اسے تیش دلانے کے لیے اس کے لمبے اور خوبصورت بالوں کو استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اگر میں جیت گئی تو شمشیر افندی تمہیں مونچھیں کٹوانی پڑیں گی، منظور؟ آویز عالم بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، اس نے شمشیر افندی کو مشکل میں ڈال دیا، آخر وہ پٹھان تھا۔ نہیں آویز، اتنی سخت شرط نہ رکھو، یاسر خان نے شمشیر کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ میرے بال کٹوا سکتا ہے تو میں مونچھوں کا نہیں کہہ سکتی، آویز عالم نے سب کو دیکھ کر کہا۔ مجھے منظور ہے آویز تمہاری شرط، شمشیر افندی نے جواب دیا۔ شمشیر جانتا تھا کہ آویز عالم کبھی بھی شرط ہارے گی نہیں، پھر بھی اس نے اس کی شرط منظور کر لی۔ وہ بھلا کیسے اپنے سے آدھی لڑکی کا طعنہ سہ سکتا؟ آویز عالم آنے والے چند دنوں میں بہت مصروف رہی، نہ جانے وہ پڑھائی میں مصروف تھی یا اپنی شرط پوری کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آویز عالم تو بہت ذہین اور چالاک تھی، وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ جب حسن اپنے ہونے کا احساس رکھتا ہے تو وہ غضب ڈھانے لگتا ہے۔ آویز عالم بھی جانتی تھی کہ وہ بہت حسین لڑکی ہے، اس لیے وہ کبھی اس طرف سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ وہ پارلر باقاعدگی سے جاتی تھی، مگر یونیورسٹی بالکل سادی آتی تھی۔ اس کی سادگی، اس کے گھنے سیاہ لمبے بال، کالی کالی بڑی آنکھیں اور گوری چمکتی ہوئی رنگت، خوبصورت گلابی ہونٹوں کے ساتھ سب کو بہت امپریس کرتی تھی۔ ایکسکیوز می ارکم، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، آویز نے اکیلے بیٹھ کر پڑھتے ارکم بخاری کو متوجہ کیا۔ جی؟ ارکم بخاری نے فائل بند کر کے سامنے کھڑی آویز عالم کو دیکھا، جسے وہ کلاس فیلو ہونے اور ایک نمایاں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ آپ کے پاس لائبریری کی کچھ بکس ہیں، مجھے وہ ایشو کروانی تھی، مگر پتہ چلا کہ وہ آپ کے پاس ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سے لے کر ہی پڑھ لی جائیں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ آویز عالم نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ جی ضرور، کیوں نہیں، لائبریری کی کتابیں سب کے لیے ہوتی ہیں۔ ارکم بخاری بہت سادگی سے کتابیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ آویز عالم بغیر مطلب کے کتابوں کو الٹنے پلٹنے لگی اور ساتھ ساتھ ارکم بخاری کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگی۔ پہلی ملاقات میں ہی آویز عالم کو وہ بہت سیدھا سادہ نوجوان لگا۔ جس چیز کو وہ لوگ مغروریت سمجھ رہے تھے وہ اس کی خاموش طبیعت اور کم بولنے کی عادت تھی۔ پھر آویز عالم اس سے پورا انٹروڈکشن لے کر اٹھی، وہ بھی اس اجنبی شہر میں ایک اچھے دوست کی تلاش میں تھا، سو خود بخود ہی آویز عالم کی طرف دوستی کا قدم بڑھا بیٹھا۔ اور آویز تو چاہتی ہی یہی تھی، سو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اب یونیورسٹی میں ہر وقت وہ دونوں اکٹھے نظر آنے لگے۔ ارکم بخاری بہت زیادہ ذہین اور خوبصورت ضرور تھا، مگر اسے دادا کی بہت زیادہ توجہ اور پروں میں چھپا کر رکھنے والی عادت نے بہت سادہ بنا دیا تھا۔ والدین کی محرومی نے اسے خود اعتمادی سے محروم کر دیا تھا۔ دادا کی بے انتہا محبت بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکی تھی، مگر دل آویز اس کے برعکس بہت اوور کانفیڈنٹ تھی۔ ارکم کو اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے زیادہ اس کی کانفیڈنٹ نے متاثر کیا۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایسا ہی اعتماد چاہتا تھا، اس لیے شاید اس کی ذات کے رنگوں میں کھونے لگا۔ وہ دونوں کمبائنڈ اسٹڈی کرتے سیمسٹر کی تیاری میں مصروف تھے۔ آویز عالم پلاننگ کے تحت اپنے گروپ سے بھی دور تھی، کیونکہ ارکم بخاری زیادہ بھیڑ پسند نہیں کرتا تھا۔ ارکم بخاری آہستہ آہستہ اس کا عادی بنتا جا رہا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ آویز عالم کے لیے یہ سب کچھ جسٹ فار انجوائمنٹ تھا۔ رزلٹ کے بعد ارکم کو سب کچھ بتا دینا اس کی پلاننگ تھی۔ ہیلو ارکم، کہاں ہو تم؟ آج یونیورسٹی نہیں آئے؟ آویز عالم نے اپنے گروپ میں بیٹھے بیٹھے موبائل سے ارکم کو رنگ کیا، جو کہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔
تمہیں بتا تو دیا تھا کہ میرے بابا جانی آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں آج ان کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ تم شام میں کیا کر رہی ہو؟ اگر فارغ ہو تو آ جاؤ میری طرف، میں تمہیں بابا جانی سے بھی ملواؤں گا۔ ارقم نے بہت محبت بھرے لہجے میں کہا تو آویز عالم کو اس کی محبت نے احساس ندامت میں مبتلا کر دیا۔ میں بھی پڑھائی کروں گی، چلو میں 5 بجے آؤں گی تمہاری طرف، ٹھیک ہے؟ ارقم کی محبت کو ٹھکرانا آویز کے بس میں نہیں تھا، سو حامی بھر لی اور فون بند کر دیا۔ واہ بھئی آویز، یہ کام صرف تم ہی کر سکتی تھی۔ یاسر خان نے آویز کو داد دی۔ مگر آویز کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، کیسے اس گوتم بدھ کو پٹری پر لائی ہو؟ دانش حیات نے پوچھا۔ آویز اس کی بات کے جواب میں مسکرا دی۔ وہ تو سب صحیح ہے مگر وہ تو کچھ زیادہ ہی انوالو ہو رہا ہے۔ عنبر یزدانی نے ارقم بخاری کی انوالومنٹ محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہوا کرے، کیوں آویز، تمہیں کیا پرواہ؟ شمشیر افندی نے خاموش بیٹھی آویز عالم کو مخاطب کر کے کہا۔ آویز کسی خیال سے چونکتے ہوئے صرف میں جواب دے سکی۔ وہ سب اس کی دوستی کے مزے ارقم بخاری کے نوٹس کی شکل میں اڑا رہے تھے، جو کہ آویز عالم انہیں کاپی کرا دیتی تھی۔ ارقم بخاری کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ آویز عالم کو بھی بہت زیادہ الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ کبھی تو وہ اس سب کو بس جسٹ فار انجوائمنٹ کہہ کر انجوائے کرتی، مگر کبھی وہ اس سب کچھ کو بہت سیریس لینے لگتی تھی۔ مگر اس نے تو ان فتنوں پر اس بات کو ذرا سا بھی آشکار نہیں کیا، ورنہ اس کا بہت مذاق بنتا، تو وہ سب کچھ بھول کر سیمسٹرز کی تیاری کرنے لگتی۔ پہلے سیمسٹر کی تیاری بہت اچھی ہو رہی تھی۔ اس میں بہت ہاتھ ارقم کے ساتھ کا تھا، جو کہ اسے بہت زیادہ مدد دے رہا تھا۔ ارقم کی موجودگی میں اپنے گروپ کے کسی بھی فرد سے زیادہ بات چیت نہ کرتی، وہ اس پر ابھی کچھ بھی آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 سروں کا بہتا دریا تیرے نام، ہر سر میں ہے رنگ دھنک کا تیرے نام، جنگل جنگل اڑنے والے سب موسم اور ہوا کا سبز دوپٹہ تیرے نام، ہجر کی شام اکیلی رات کے خالی در، صبح فراق کا زرد اجالا تیرے نام، تیرے بنا جو عمر بتائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام، ان شاعر آنکھوں نے جتنے رنگ چنے، ان کا عکس اور میرا چہرہ تیرے نام، دکھ کے گہرے نیلے سمندر میں خاور، اس کی آنکھیں ایک جزیرہ تیرے نام۔ آویز عالم کارڈ پکڑے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اسے بیسٹ وشز کے خوبصورت جھلملاتے کارڈ میں لکھی دھنک رنگ جذبے لٹاتی نظم، جو کہ چیخ چیخ کر ارقم بخاری کے خوبصورت اور پاکیزہ جذبات کا اظہار کر رہی تھی، شرمندہ کر رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آویز پوزیشن کی۔ ارقم بخاری نے اسے وش کیا تو اس نے کارڈ پر جھکے سر کو اٹھایا۔ پوزیشن تو تمہاری بھی آئی ہے، تمہیں بھی بہت مبارک ہو، وہ بس اتنا کہہ پائی۔ اسے عجیب سے احساس نے گھیر رکھا تھا۔ مگر فرسٹ پوزیشن تو تمہاری ہی ہے نا، ہمیں ٹریٹ نہیں دو گی؟ ارقم کو یوں ایک دم چپ آویز عجیب سی لگ رہی تھی، اس لیے وہ اس کی خاموشی کے باوجود خود ہی بولے جا رہا تھا۔ کیوں نہیں، جب تم کہو ایسا کرتے ہیں، آج ہی ڈنر اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک؟ آویز عالم فوراً اپنے موڈ میں لوٹ آئی۔ ٹھیک ہے، مگر لنچ میری طرف سے، چلو چلتے ہیں، کہیں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ارقم بخاری نے لیمن کلر کے خوبصورت ڈریس میں ملبوس لمبی چوٹی والی پر اعتماد سی آویز عالم کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پر اعتماد سی بولڈ لڑکی اسے اپنے دل کے بہت نزدیک محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک مدت بعد اسے یوں کوئی شدت سے اپنا لگا تھا، وہ اسے کسی طور کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب بتاؤ شمشیر افندی، مجھے کب کٹوا رہے ہو؟ آویز عالم نے اسے شرط یاد دلائی۔ بھئی آویز رہنے دو، دوستوں میں یوں نہیں کرنا چاہیے، دانش حیات نے آویز کو سمجھایا۔ ہاں یار، اتنی اچھی لگتی ہیں شمشیر بھائی کی مجھے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہمیں اب شرط کو بھول جانا چاہیے۔ نوروز نعمانی نے بھی دانش سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر میں شرط ہار جاتی تو کیا تم لوگ یوں ہی مجھے فیور کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے، آویز نے کہا۔ دوستوں باتیں بعد میں، پہلے چائے ہو جائے۔ صبا فخر نے چائے لاتی ملازمہ کو دیکھ کر فرائض مہمان نوازی ادا کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب صبا فخر کے گھر میں جمع تھے۔ بھئی آویز، تم نے اس گوتم بدھ کو بتائی شرط والی بات؟ یاسر خان نے چائنیز رول اپنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ان سب کے لیے یہ بہت عام سی بات تھی۔ نہیں، ابھی تو نہیں بتائی، پتہ نہیں کیوں بہت عجیب سا لگ رہا ہے، آویز عالم نے کہا۔ کہیں تم بھی تو؟ عنبر یزدانی نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں آویز، بس اب کلاس سٹارٹ ہوتے ہی اسے بتا دو کہ یہ سب ایک شرط تھی اور بس۔ شمشیر افندی کو آویز کا یوں ارقم بخاری کے لیے سوچنا ناگوار لگ رہا تھا۔ بتانا تو ہے ہی، آویز عالم نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں آویز، مجھے تو ارقم بخاری بہت ہی سیریس لگ رہا ہے، صبا فخر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں، اتنا ویل مینرڈ اور امیر ہے آویز، تمہیں فوراً مان لینا چاہیے۔ نوید سر نے آویز کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تم لوگ تو یوں کہہ رہی ہو جیسے اس نے مجھے پروپوز کر دیا ہے۔ آویز عالم نے انہیں کارڈ نہیں دکھایا تھا، اگر دکھا دیتی تو وہ اس کا بہت زیادہ ریکارڈ لگاتے، اس لیے وہ چھپا گئی۔ لو بھئی، ابھی اس کی کسر باقی ہے کیا؟
اس کی آنکھیں ہر وقت پروپوزل لیے بیٹھی رہتی ہیں۔ صبا فخر نے اسے جیسے اطلاع دی، مگر وہ انجان تو نہیں تھی۔ واقعی آویز، اس کی آنکھوں میں کوئی برائی نہیں۔ مجھے تو ایسا جینیس اور خوبصورت لڑکا پروپوز کرے تو تم سنتے ہی اس دار فانی سے کوچ کر جاؤ۔ عنبر یزدانی ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ دانش حیات نے ٹکڑا لگایا، وہی تم لوگ لڑتے ہی رہو گے یا کچھ لوگے بھی؟ دیکھو سب کچھ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عنبر تم یہ پیٹیز لو نا، تمہیں تو بہت پسند ہے۔ صبا فخر نے ان دونوں کا جھگڑا ختم کرتے ہوئے کہا تو سب لوازمات سے سجی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو کر ہلکی پھلکی نوک جھونک کے ساتھ پرتکلف چائے انجوائے کرنے لگے۔ ہیلو آویز، کیسی ہو؟ ارکم نے آویز کی آواز پہچانتے ہی کہا۔ ٹھیک ٹھاک، تم کیسے ہو؟ کب آئے چک جھمرا سے؟ آویز نے ارکم سے پوچھا، جو کہ یونیورسٹی کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے گاؤں چلا گیا تھا۔ آج ہی آیا ہوں، بلکہ ابھی ابھی آیا ہوں، ارکم بخاری نے جواب دیا۔ بابا جانی کیسے ہیں؟ آویز نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے تمہارے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں اور بہت سا پیار بھی، ارکم نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ صبح یونیورسٹی آؤ گے؟ آویز عالم نے پوچھا۔ آنا تو ہے، بلکہ ضرور آنا ہے، تم سے ملے ہوئے بھی تو اتنے دن گزر گئے ہیں، ارکم نے بہت جذبات سے کہا۔ اوکے، پھر صبح ملیں گے، آویز عالم نے کہا۔ اوکے، خدا حافظ، ارکم نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور دیر تک لیٹا سوچ میں کھویا رہا۔ پت جھڑ کی دہلیز پہ بکھرے بے چہرہ پتوں کی صورت، نام کو ساتھ لیے پھرتی ہے تیرے دیہان کی تیز ہوا۔ وہ اسے ہی سوچتا رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی کی سوچوں میں سمائی رہتی۔ یہ سر جوڑے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ آویز نے آتے ہی ان سب کو سر جوڑے بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ بدتمیز لڑکی، کبھی بھولے سے سلام بھی کر لیا کرتے ہیں، سکندر ساجد نے اسے ڈانٹا۔ اچھا جناب، سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کی خدمت میں آویز عالم کا سلام، آویز نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم کہاں ہو اتنے دن سے؟ جب بھی فون کرو ملتی ہی نہیں موصوفہ، دانش حیات نے پوچھا۔ جانا کہاں ہے، یہی ہوں، تم نے کب فون کیا تھا جھوٹے؟ شوخی سے اس کی کمر میں ایک دھپ لگاتے ہوئے کہا۔ ارے یاد آیا، رات میں بھی بہت دیر تمہارے موبائل پر رنگ کرتا رہا، مصروف تھا، کہاں گپیں ہانکے جا رہی تھیں، نوید زیدی نے چشمہ درست کرتے ہوئے کہا۔ ارکم کا فون تھا، اس سے باتیں کر رہی تھی میں، آویز نے نوید کو جواب دیا۔ لو بھائی، بڑی لمبی عمر ہے اس پڑھاکو کی، دیکھو کیسے گواچی گاہ کی طرح منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے، عنبر یزدانی نے کہا تو سب ہی سامنے آتے ارکم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اوکے تم لوگ گپے مارو، میں آتی ہوں ذرا، آویز کہتی ہوئے ارکم کی طرف بڑھ گئی۔ مصروف تھی آویز؟ ارکم نے اسے یوں ان سب کو چھوڑتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، یوں ہی، وہ سب اسٹوڈنٹ میلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ تم سناؤ، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ آویز نے پوچھا۔ آج آنکھ دیر سے کھلی تھی، بس اسی لیے ذرا لیٹ ہو گیا، ارکم نے شرمندگی سے بتایا، جیسے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہو۔ کیوں، رات میں کوئی مووی دیکھی تھی جو لیٹ اٹھے ہو؟ آویز عالم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تمہیں معلوم تو ہے کہ میں موویز نہیں دیکھتا، ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، ارکم نے کہا۔ پروفیسر اسلام احمد آئے تھے صبح؟ ارکم نے پوچھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں پیریڈ مس نہ ہو گیا ہو۔ نہیں آئے، تمہیں پتہ نہیں کیا PIA چھٹی پر ہیں؟ آویز نے پروفیسر کا نام مخفف سے لیا تو دونوں ہنسنے لگے۔ دور کھڑی عنبر یزدانی نے آویز عالم کو وکٹری بنا کر دکھائی تو اسے اچانک یاد آ گیا کہ اسے ارکم بخاری کو کچھ بتانا ہے۔ تم شام میں کیا کر رہے ہو؟ آویز نے فائل سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، فارغ ہوں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمیں ایک ہی رونا ہے پڑھائی کا، اور کسی چیز کی کیا مجال کہ ہمیں ڈسٹرب کرے، ارکم بخاری نے شاہانہ انداز سے کہا تو دونوں ہنستے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھے۔ اچھا تو پھر شام میں تمہاری طرف آؤں گی، فلیٹ پر ہی رہنا، یہ نہ ہو کہ میں آؤں تو موصوف کہیں آوارہ گردی پر نکلے ہوں، آویز نے کہا۔ ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں، ارکم نے چلتے چلتے شعر سنایا۔ اچھا دل والے صاحب، اب پیریڈ لینا ہے یا نہیں؟ آویز نے اسے نوٹس بورڈ کے پاس آرام سے کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ کیوں نہیں لینا ہے، ارکم نے کہا اور وہیں کھڑا رہا۔ پھر شرافت سے میرے پیچھے آ جاؤ، آویز نے اس سے جھڑکا۔ ارکم ہنستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پہلے یہ بتائیے میڈم، یہ خادم آپ کی خدمت میں کیا پیش کرے، چائے، کافی یا ٹھنڈا؟ ارکم بخاری نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تم رہنے دو، میں خود ہی اچھی سی چائے بناتی ہوں، آویز نے اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، کیا میں اچھی چائے نہیں بناتا، ارکم نے نروٹھے پن سے کہا۔ اس وقت جوشاندہ پینے کا میرا ہرگز موڈ نہیں ہو رہا، آویز نے کہا تو دونوں ہنسنے لگے۔ آویز کچن کی طرف چل پڑی تو ارکم بھی اس کے پیچھے کچن میں پہنچ گیا اور فریج میں سے آئس کریم کیک نکال کر ٹرالی پر رکھا اور چیزیں کیبنٹ سے نکال کر رکھنے لگا۔ کوئی آ رہا ہے کیا، آویز نے اسے یوں ٹرالی سے جاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو، ارکم نے تعجب سے کہا۔ اتنے اہتمام سے ٹرالی جو سجا رہے ہو اسی لیے پوچھا ہے، آویز نے چائے کپوں میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ آج ہم دونوں مہمان بن جاتے ہیں، چلو،
ارقم نے کہتے ہوئے ٹرالی کھینچی اور کچن سے نکل گیا۔ آویز بھی چائے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ دونوں چائے کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ آویز بہت دیر سے کوشش کر رہی تھی مگر پتہ نہیں کیوں وہ اس بات کو زبان پر نہیں لا پا رہی تھی۔ ارقم ایک بات کہوں، تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ آویز اسے بتانا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر یہ بھی شرط کا حصہ تھا کہ ارقم کو ساری بات بتا دی جائے گی۔ کہو کیا بات ہے؟ ارقم نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت الجھی لگ رہی تھی۔ چھوڑو پھر کبھی صحیح، آویز اسے بتانے سے ڈر رہی تھی۔ کہو نا آویز، یوں بات ادھوری چھوڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور تمہیں یہ کیوں محسوس ہوا کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا؟ ارقم نے بہت جذبات سے کہا تو آویز دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ وہ ارقم بات یہ ہے کہ آویز پھر رک کر خاموش بیٹھی اپنے لمبے ناخنوں سے میز کھرچنے لگی۔ کہو نا آویز، کیا بات ہے؟ مجھے الجھن ہو رہی ہے، ارقم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ ارقم، تم سے دوستی میں نے شمشیر افندی کی شرط پر کی تھی۔ وہ لوگ تمہاری کم گو طبیعت کو تمہارا غرور سمجھ رہے تھے، اسی لیے ایک دن باتوں باتوں میں شرط لگ گئی۔ آویز نے بہت ڈرتے ڈرتے کہا اور اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر سر جھکا لیا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا آویز؟ ارقم نے آویز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اسے آویز کا مذاق سمجھ رہا تھا۔ نہیں ارقم، یہ سچ ہے، میں مذاق نہیں کر رہی۔ ارقم، تم غلط نہیں سمجھنا، میں تم سے فیئر ہوں۔ آویز نے رکتے رکتے جملہ پورا کیا۔ ارقم کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ارقم، وہ سب ایک مذاق تھا مگر بائی گاڈ میں نے تم سے سچے دل سے دوستی کی ہے۔ آویز کو اندازہ نہیں تھا کہ بہت نرم مزاج والا ارقم اس حد تک سنجیدہ ہو جائے گا۔ آویز عالم، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، تم نے میرے جذبات کی توہین کی ہے، مذاق اڑایا ہے میرا۔ ارقم اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے بولا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اپنا لہجہ نرم نہ کر سکا۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے، اسے اپنی فیلنگز کی خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارقم پلیز، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آئی ایم سوری، میں بالکل فیئر ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ آویز رو دینے کو تھی۔ سوری آویز عالم صاحبہ، میں اب تمہارے کسی دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی ضرور ہوں مگر بیوقوف نہیں۔ تمہیں جتنا بیوقوف بنانا تھا تم بنا چکی، اب مجھے معاف رکھو۔ ارقم کو اپنی سادگی پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے عرصے سے بیوقوف بنتا آ رہا تھا۔ ارقم، تم میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ آویز نے جیسے التجا کی۔ پلیز آویز، اب بہت ہو چکا، اب آئندہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، اور پلیز مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ارقم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارقم، میری بات تو سنو، آویز اسے یوں تنہا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ، ارقم نے کھڑکی کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ آویز شکستہ قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ لٹا ہے دل کا نگر کسی کے ہاتھوں سے شہزاد، جھکائے سر ہے مروت یہ ذکر رہنے دو۔ ارقم کو اس بات نے ڈرا کر رکھ دیا۔ وہ تو آویز کو ایک بے ریا پرخلوص اور محبت کرنے والی ہستی سمجھتا تھا مگر شاید اس نے دھوکہ کھایا ہے، اس بات سے بڑھ کر وہ کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ اسے دھوکہ دیا ہے اس نے جسے وہ اپنی ذات سے بڑھ کر چاہنے لگا تھا۔ یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نبھاتے ہیں، ہمیں تو راس نہ آئی محبتیں کرنی۔ خود کو سنبھالنے میں اسے کئی دن لگ گئے۔ وہ خود کو یونیورسٹی جانے پر تیار کرتا رہا۔ اگر اسے بابا جانی کی خواہش کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ پھر کبھی یونیورسٹی کا رخ نہیں کرتا مگر اسے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی تو مجبوراً اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ وہ بے دلی سے تیاری کرنے لگا اور ساتھ ساتھ اس دشمن جان سے سامنا نہ ہونے کی دعا کرتا رہا۔ سامنا زندگی کا کرنا ہے جب تلک جسم میں جان باقی ہے۔ انم آویز کو جگایا بیٹا؟ ماما نے جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی انم سے پوچھا۔ جگایا تھا ماما، وہ اٹھ نہیں رہی، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ انم تیزی سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی تو مسز عالم خود ہی آویز کو جگانے چل دی۔ آویز بیٹا، آج یونیورسٹی نہیں جانا، اٹھو، دیر ہو رہی ہے جانو، ماما کہتی ہوئی اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ماما نے آویز کا زرد چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں ماما، آپ فکر نہ کریں، آویز نے کہا۔ اس کی تھکی ہوئی آواز پر ماما نے اس کا ماتھا ہاتھ لگا کر دیکھا۔ آویز، تمہیں تو بخار ہے بیٹا، آج یونیورسٹی نہیں جانا، مسز عالم نے فکر مند لہجے میں کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، میں چھٹی نہیں کر سکتی، میرا بہت لاس ہو جائے گا۔ آویز نے آخری جملہ خود کلامی کے انداز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، بس آج آرام کرو، کیا تم نے پڑھائی کو سر پر سوار کر لیا ہے؟ ماما نے ڈانٹا۔ ماما، میں جلدی آ جاؤں گی مگر میرا جانا بہت ضروری ہے۔ آویز اسے منانا چاہتی تھی کہ شاید وہ اسے معاف کر دے، اس خیال سے وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اوکے بیٹا، پھر تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں، ماما کہتی ہوئی چلی گئی۔ آویز ماں کے ڈانٹنے کے باوجود صرف چائے پی کر ہی یونیورسٹی چل پڑی۔ کیا بات ہے آویز، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شمشیر افندی نے اس کا بخار سے تپا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ سبھی اسے باری باری پوچھ چکے تھے، وہ کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔
کیا ہوا ہے بھائی، ٹھیک تو ہوں؟ آویز نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ لگ تو نہیں رہی ٹھیک، نوید زیدی نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک تو ہوں، آویز نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ آویز ہمیں بھی نہیں بتاؤ گی کیا بات ہے؟ وہ گوتم بدھ بھی صبح سے لال ٹماٹر بن کر گھوم رہا ہے۔ دانش حیات نے ارقم کا ذکر کیا۔ بتایا تو ہے ٹھیک ہوں، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو تم لوگ؟ آویز سب کے پوچھنے پر چڑ گئی۔ اس کے اتنے چڑچڑے پن اور پریشان صورت نے سب کو پریشان کر دیا، مگر وہ کسی کو کچھ بتانے پر تیار نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جس کی منتظر تھی، جس کے لیے یونیورسٹی آئی تھی، وہ مسلسل اسے اگنور کر رہا تھا۔ تنہا تنہا رہنے والا ارقم بخاری آج جان بوجھ کر اسٹوڈنٹس کے درمیان تھا تاکہ وہ اسے مخاطب نہ کر سکے۔ آویز مسلسل اس کی بے اعتنائی کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ تو اپنی محبت پر اعتبار کر کے چلی آئی تھی، مگر اسے ارقم کی بے رخی نے اور اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ کڑے ہیں ہجر کے لمحات، اس سے کہہ دینا، بکھر رہی ہے میری ذات، اس سے کہہ دینا، سکوت شام کسی کا خیال، سرد ہوا کسی کو توڑ کسی کو سنبھال، سرد ہوا۔ آویز میں بہت دنوں سے محسوس کر رہی ہوں تمہاری پریشانی، پلیز مجھے تو کچھ بتا دو۔ ارقم سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ عنبر یزدانی سب دوستوں سے زیادہ آویز سے کلوز تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آویز کسی کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ آویز تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے چھپا سکتی ہو؟ ارقم شرط والی بات پر ناراض ہے نا؟ عنبر نے آویز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تو آویز کچھ بھی کہے بغیر سر جھکا گئی۔ کیا کہا اس نے؟ عنبر بہت دن سے سب کچھ محسوس کر رہی تھی، اس لیے اسے اندازہ تھا آویز کی پریشانی کا۔ وہ جانتی تھی کہ آویز خود سے نہیں بتائے گی۔ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھے دھوکے باز فلرٹ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے جذبوں کی توہین کی ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ آویز نے بے بسی سے کہا۔ تم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی یا نہیں؟ عنبر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے، فون کرتی ہوں تو فون بند کر دیتا ہے، میں کیا کروں؟ آویز نے کہا۔ آویز میں جانتی ہوں کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں اس سے بات کرنے کی، عنبر نے اسے تسلی دی۔ پتہ نہیں عنبر، وہ ایسا تو نہیں تھا، میں جتنی کوشش کرتی ہوں اسے منانے کی وہ اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے۔ آویز بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا نا آویز، میں پھر کوشش کرتی ہوں اس سے بات کرنے کی، سب ٹھیک ہو جائے گا، عنبر نے کہا۔ عنبر مجھ سے پرومس کرو کہ تم شمشیر وغیرہ کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ آویز ان کے کمنٹ سے گھبراتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا، عنبر نے کہا۔ وہ کیا عنبر؟ آویز پوچھنے لگی۔ تم اپنی حالت کو درست کرو اور ڈھنگ سے سیمسٹر کی تیاری کرو، اوکے؟ عنبر نے کہا تو آویز جواباً بہت مشکل سے مسکرائی۔ ایک بار جو پوزیشن لے لی ہے کیا پھر ویسی ہی پوزیشن لوں؟ آویز نے طنز کیا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ خود کو سنبھالو اور پڑھائی میں دل لگاؤ۔ تم کیا چاہتی ہو کہ ایک بار اس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے تمہاری تو دوسری بار اسی کی وجہ سے نمبر خراب ہوں؟ تماشا مت بناؤ اپنی ذات کو، عنبر مسلسل اسے سمجھا رہی تھی۔ عنبر میری نیت تو صاف تھی، پھر مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ آویز نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری آویز، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دل چھوٹا مت کرو۔ آویز تمہیں کچھ اندازہ تو تھا کہ وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے، تم اسے نہ بتاتی تو کیا فرق پڑ جاتا، کوئی قیامت تو نہ آ جاتی؟ عنبر اسے ڈانٹنے لگی۔ مجھے اکثر ستاروں سے یہی آواز آتی ہے، کسی کے ہجر میں نیندیں گوا کر کچھ نہیں ملتا۔ اس کے دن رات یوں ہی گزرنے لگے، کتابیں پھیلا کر خلاؤں سے ہم کلام رہتا، سیمسٹر نزدیک تھے اور دل پڑھائی کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو کبھی ان باتوں پر ہنسا کرتا تھا، مگر اب وہ خود اس اضطراب کا شکار تھا۔ وہ یونیورسٹی میں جب بھی اس کے سامنے آتی، ارقم کو اپنی تذلیل یاد آ جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ سب مل کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس اجنبی دیار میں اس کا کوئی دوست بھی تو نہیں تھا، مگر اب شاید وہ کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چاہت کے نام پر مجھے ہر کوئی فریب دے، اے دوست کچھ تو کر میری سادہ دلی کا توڑ۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ بابا جانی کے پاس چلے جانا چاہتا تھا، مگر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور دل کسی طور سنبھل نہیں رہا تھا۔ وہ خود کو ہر روز بہت سنبھال کر یونیورسٹی جاتا تھا، مگر اسے دیکھتے ہی پھر سے بکھرنے لگتا تھا۔ بہت مشکل سے وہ سیمسٹر کی تیاری کرنے لگا۔ اس کا جی چاہتا کہ وقت جلدی جلدی گزرے، سیمسٹرز ہو جائیں تو وہ اپنے گاؤں کے سرسبز و شاداب دنوں اور سرد راتوں میں اس کے دکھ بھولنا چاہتا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی پرسکون زندگی یوں تلاطم کا شکار ہو جائے گی۔ وہ اب جلد از جلد خود کو اس طوفان سے نکالنا چاہتا تھا۔ پچھلے سیمسٹر میں وہ جتنا خوش اور مطمئن تھا، اب اتنا ہی مضمحل تھا۔ جو نام سجا کرتا تھا ہونٹوں پہ، اب وہی ایک زخم ہے اور دل میں چھپانے کے لیے ہے۔ وہ حرف کی توقیر سے واقف نہ وفا سے، یہ کار سخن جس کو دکھانے کے لیے ہے۔ آویز کیسا ہوا پیپر؟ صبا فخر نے آویز سے پوچھا، جو کہ بالکل چپ بیٹھی فائل پر ناخن سے لکیریں لگا رہی تھی۔ آویز میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کہاں ہو تم؟ کیسا ہوا پیپر؟ صبا فخر نے آویز کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا۔
اچھا ہوا ہے، آویز نے نارمل سا جواب دیا۔ آویز عالم کی چپ کو سب محسوس کر رہے تھے۔ آویز کیا بات ہے، تم بہت اپسیٹ لگ رہی ہو؟ سکندر ساجد نے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ نہیں تو بس سیمسٹر کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹرب ہوں، آویز نے حواس بحال کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا بھائی تم لوگ باتیں کرو، چلو آویز مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، پھر دیر ہو جائے گی۔ امبر نے شاید اسے سب کی باتوں سے بچانے کے لیے وہاں سے اٹھانا چاہا۔ امبر گاڑی ہے تم لوگوں کے پاس یا میں لے چلوں؟ دانش حیات نے اپنا فرض نبھانا چاہا۔ آویز کی گاڑی ہے، ہم اسی میں چلے جائیں گے، امبر جلدی سے بولی اور آویز کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بہت دیر سے گاڑی نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یار پتہ نہیں یہ گاڑی کس نالائق کی ہے جسے پارکنگ کے اصول ہی نہیں معلوم۔ امبر نے غصے میں آویز کی گاڑی کے پیچھے پارک کی ہوئی گاڑی کو مکہ دکھاتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می مس، ذرا راستہ دیجیے گا۔ بہت نزدیک سے بہت مانوسی آواز پر دونوں ایک دم پیچھے مڑی، وہ بھی انہیں دیکھتے ہی چند قدم پیچھے ہٹا۔ ارکم آپ بھائی کہاں ہوتے ہیں آپ؟ امبر نے فوراً اسے مخاطب کیا۔ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، وہ بھی مجبوراً رک گیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹس جو تھے۔ بس یہی یونیورسٹی میں شاید آپ لوگوں کی نظر کمزور ہو گئی ہے، ارکم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارے ارکم یار، قصور ان کا بھی نہیں، انہیں دانش حیات سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، انہی کے ایک کلاس فیلو اسفند یار نے کہا۔ آئی تھنک اسفند یار یہ آپ کا پرابلم نہیں، وہ میرا فیانسی ہے، امبر یزدانی نے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے ارکم ہم جا رہے ہیں، اسفند یار اور اس کے دوست ارکم کو کہہ کر چلے گئے۔ امبر ذرا آپ لوگ سامنے سے ہٹیں تو میں گاڑی نکال لوں۔ ارکم یہ کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ ایک منٹ ارکم، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، امبر نے اس کا ارادہ جانتے ہوئے کہا۔ جی، وہ انجان لہجے میں بولا۔ دیکھیں ارکم بھائی، جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار ہمارا سارا گروپ ہے، اس میں آویز کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ آپ سے۔ امبر ابھی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ ارکم نے بات منقطع کر دی۔ پلیز امبر میں فارغ نہیں ہوں، پھر کبھی بات ہوگی۔ ارکم پہلو بچانا چاہ رہا تھا۔ کیوں کہیں جانا ہے؟ سیمسٹر تو ختم ہو گئے، پڑھنے کا بہانہ بھی نہیں آپ کے پاس؟ امبر نے جان بوجھ کر بات کو طویل کیا۔ ہاں میں آج گاؤں جا رہا ہوں، ارکم نے امبر کے پیچھے کھڑی آویز کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں، کیا پڑھائی کا ارادہ نہیں جو یوں کلاسز کے دوران جا رہے ہیں؟ امبر نے پوچھا۔ مائگریشن کروا رہا ہوں، دعا کریں ہو جائے۔ ارکم شاید آویز عالم کی زرد پڑتی رنگت دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے اور پریشان کر رہا تھا۔ مگر کیوں ارکم، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تمہیں شروع میں ہی بتا دینا چاہیے تھا، مگر اب معافی بھی تو مانگ رہی ہوں، پلیز ارکم۔ امبر کو سائڈ میں کر کے آویز سامنے آ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ سوری آویز عالم، میں بیوقوف صحیح، مگر اتنا بھی نہیں کہ آپ لوگوں کے ڈراموں یا شرطوں کا روز روز نشانہ بنتا رہوں۔ ارکم نے یہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً ان دونوں کو گاڑی کے پاس سے ہٹنا پڑا۔ اسے کہنا کبھی ملنے چلا آئے، ہمارے پاؤں میں جو راستے تھے، راستوں میں پیڑ تھے، پیڑوں میں جتنے طائروں کی ٹولیاں ہم سے ملا کرتی تھیں، وہ اب اڑتے اڑتے تھک گئی ہے۔ آویز عالم چاہتوں کی عادی، بہت حد تک پراؤڈ تھی۔ گھر، اسکول، کالج اور یونیورسٹی، ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لی جانے والی دوستوں میں ایک نمایاں مقام والی لڑکی کو اس شخص نے ٹھکرا دیا جسے اس نے شدت سے چاہا تھا۔ اس بات نے اسے آہستہ آہستہ گھلا دیا تھا، مگر اس کے جانے کی خبر نے تو اسے بستر سے ہی لگا دیا۔ وہ 2 ہفتوں میں صدیوں کی مریض بن گئی تھی۔ اسے سبھی دیکھنے کے لیے ہاسپٹل آئے تھے، مگر وہ نہیں آیا جس کا انتظار تھا۔ امبر یزدانی نے بہت کوشش کی اسے بلانے کی، مگر وہ ہر بار یہ بات کہہ کر ٹال جاتا کہ وہ بار بار بیوقوف نہیں بن سکتا۔ آویز جانو، تھوڑا سا سوپ پی لو، اس طرح تو ٹھیک نہیں ہوگی تم۔ مسز عالم بیٹی کے منع کرنے کے باوجود زبردستی سے سوپ پلانے پر مصر تھیں۔ ماما پلیز، میرا جی نہیں چاہ رہا، آویز نے کمزور سی آواز میں التجا کی۔ کیوں ماما کو تنگ کر رہی ہو؟ پی لو نا تھوڑا سا سوپ، کیا بھوکے رہ کر مرنے کا ارادہ ہے؟ شمشیر آفندی نے اسے ٹوکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آویز کے لیے کیا کرے۔ آنٹی کاؤنٹر پر آپ کے لیے فون ہے، شاید انکل عالم کا ہے، امبر یزدانی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، آپ ذرا اسے یہ سوپ پلا دو، میں فون دے کر آتی ہوں۔ آنٹی کمرے سے نکل گئیں۔ آویز محبت کرنے والے ماں باپ کو اتنا نہیں ستایا کرتے، اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں بیڈ توڑتے ہوئے، اب ٹھیک بھی ہو جاؤ، امبر نے اسے ڈانٹا۔ امبر وہ نہیں آیا نا، تم نے اسے بتایا نہیں کہ؟ آویز امبر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ وہ ملا نہیں آویز، پتہ نہیں چلا گیا ہے شاید، امبر نے اسے سچ بتا دیا۔ پاس کھڑا شمشیر آفندی اس کی حالت دیکھ کر اچانک ایک فیصلہ کر بیٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تیری یاد اور برف باری کا موسم، سلگتا رہا دل کے اندر اکیلے، ارادہ تھا جی لوں گا تجھ سے بچھڑ کر، گزرتا نہیں ایک دسمبر اکیلے۔
ارکم نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی گاؤں جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ کھلی کھڑکی سے 1 دسمبر کی یک بستہ ہوا اس سے ٹکرائی تو اسے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ ایک دم اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کپڑے بیڈ پر پھینک کر بالکنی کا دروازہ کھول کر ٹیرس پر آ گیا۔ وہ جتنا اسے بھولنا چاہتا، اس کی یادیں اسے اتنا ہی بے چین کر دیتی۔ وہ سوچوں میں کھو گیا، وہ بہت دور نکل جاتا اگر ڈور بیل اسے مخاطب نہ کر لیتی تو۔ آپ فرمائیں کیسے آنا ہوا؟ ارکم نے ناگواری سے پوچھا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ ساری باتیں یوں دروازے میں ہی کرنے کی نہیں ہوتی۔ وہ اس کے بغیر کہے ہی اندر آ گیا۔ کہیں جا رہے ہو کیا؟ کمرے کی بے ترتیبی دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ گاؤں جا رہا ہوں، ارکم نے بیزاری سے کہتے ہوئے اپنی توجہ کپڑوں کی طرف کرنا چاہی۔ وہ خود کو بہت مصروف پوز کر رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آویز ہاسپٹلائز ہے، شمشیر افندی نے کہا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ارکم نے اپنی توجہ دوسری جانب مرکوز رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تم پوچھ رہے ہو ارکم بخاری، جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ ارکم نے اب بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اس کا سیکرٹری نہیں ہوں کہ مجھے ہر وقت معلوم ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، ارکم کٹھور لہجے میں بولا۔ ارکم اس سارے قصے میں آویز کا قصور نہیں تھا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ شمشیر نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں سب سمجھتا ہوں، بچہ نہیں ہوں، ارکم ہٹ درمی سے بولا۔ ارکم وہ بہت بیمار ہے، بار بار تمہارا پوچھتی ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ شمشیر کو اس کی ہٹ درمی نے غصہ دلا دیا۔ سوری، میں اب آپ لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بننا چاہتا، برائے کرم آپ اپنے اگلے ڈرامے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیں۔ ارکم نے بے نیازی دکھانی چاہی۔ ارکم تم چل رہے ہو یا میں تمہیں اٹھا کر لے چلوں؟ شمشیر نے اسے غصے میں کہا۔ دیکھیں مجھے تنگ نہیں کرے، میرے پاس اتنا وقت نہیں، ارکم نے ضد کرتے دل کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس نے یہ بات بتائی بھی ہمارے کہنے پر تھی، اگر نہ بتاتی تو تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوتی، شمشیر نے غصے میں کہا۔ بس وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں، اسی لیے پلیز مجھے ستائیں نہیں اور آپ چلے جائیں پلیز، ارکم نے التجا کی۔ ارکم میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم چل رہے ہو یا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ تم ایک بار چلو، اسے دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ڈرامہ نہیں کر رہے، شمشیر نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تو اسے مجبوراً اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ وہ بہت بے دلی کے ساتھ شمشیر کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ پھر سارے راستے کچھ نہیں بولا۔ شمشیر نے گاڑی روک کر پھول خریدے تب بھی کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ سڑک کی طرف دیکھتا رہا۔ شمشیر تم کہاں چلے گئے تھے؟ امبر بھی چلی گئی ہے، آویز بار بار تمہارا پوچھ رہی ہے۔ آویز کی امی نے شمشیر کو آتے دیکھا تو اس کی طرف چلی آئیں۔ بس آنٹی ذرا گھر تک گیا تھا، یہ ارکم ہے ہمارا کلاس فیلو، شمشیر نے اس کا تعارف کروایا تو وہ چونکا۔ آویز کی امی کو وہاں دیکھ کر تو یہ سمجھ ہی چکا تھا کہ یہ سب ڈرامہ نہیں ہے۔ السلام علیکم آنٹی، ارکم نے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ آویز کی امی ان کے ساتھ چلتی ہوئی روم کی طرف آنے لگیں۔ جی ٹھیک ہوں، ارکم نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ تم لوگ چلو اس کے پاس، میں ذرا گھر فون کر کے آتی ہوں۔ آویز کی امی اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹ گئیں۔ اب بھی اگر تمہیں یقین نہ آئے آویز کی محبت کا تو پھر اس کے جنازے کو کندھا دینے ضرور آ جانا، شمشیر نے آویز کے مردنی سے بھرپور چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم؟ آویز کی آنکھ کھلی تو سامنے ارکم کو موجود پا کر حیران رہ گئی۔ ہاں میں لے آیا ہوں، اس مجنوں کو موصوف آگے جا رہے تھے، میری دھمکیوں سے ڈر کر آ گئے ہیں، شمشیر نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سوری آویز، میں تمہیں غلط سمجھتا رہا، ارکم نے بہرحال اب اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ شرط سے ہٹ کر آویز اس کے ساتھ فیئر تھی۔ ارکم نے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تھینک یو ارکم، آویز نے نکات سے بھرپور آواز میں صرف اس قدر کہا۔ وہ اسے کیا پتا تھا کہ اگر شمشیر اسے لینے نہ آ جاتا تو پھر اس کی یہی صورتحال ہو جاتی۔ خوشبو تو سانس لینے کو ٹھہری تھی راہ میں، ہم ایسے بدگماں تھے کہ گھر کو پلٹ گئے۔ شمشیر کے خریدے ہوئے پھول آویز کو تھماتے ہوئے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔